اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم جس حدیث کا مطالعہ کریں گے اس کا عنوان ہے تلاوت قرآن مجید کی فضیلت۔ ان عائشہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قراءۃ القرآن فی الصلاۃ افضل من قراءۃ القرآن فی غیر الصلاۃ وقراءۃ القرآن فی غیر الصلاۃ افضل من التسبیح والتکبیر والتکبیر والتسبیح افضل من الصدقہ والصدقۃ افضل من الصوم والصوم جنۃ من النار۔ رواہ البہقی فی شعب الایمان۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ آج جو حدیث ہم پڑھنے لگے ہیں تلاوت قرآن مجید کی فضیلت کے حوالے سے، اس کو راوی کرنے والی اماں عائشہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی۔ وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قراءۃ القرآن فی الصلاۃ، نماز میں قرآن مجید کا پڑھنا افضل ہے من قراءۃ القرآن فی غیر الصلاۃ، قرآن مجید کے علاوہ نماز کے علاوہ قرآن مجید پڑھنے سے۔ اب یہ بڑی اہم بات بیان کی ہے انہوں نے کہ قرآن مجید پڑھنے کا عمل تو بہت اچھا ہے، جو بھی انسان پڑھتا ہے اس پر اس کو اجر ملتا ہے، جیسے کہ ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور آپ نے فرمایا الف لام میم یہ 3 حروف ہیں یعنی 30 نیکیاں ملیں گی۔ لیکن اب افضل عمل کیا ہے؟ نماز میں قرآن مجید پڑھنا افضل عمل ہے یا نماز کے بغیر قرآن مجید پڑھنا افضل عمل ہے؟ تو اماں عائشہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے دوران قرآن مجید کو پڑھنا یہ افضل عمل ہے۔ اب اس کے لیے ظاہری بات ہے انسان کو قرآن مجید کا کچھ حصہ زبانی یاد ہونا چاہیے، تب بھی وہ نماز میں پڑھ سکے گا۔ تو ہمارے ہاں تو یہ رواج نہیں ہے، ہمیں تو خیر شروع میں وہ بچپن میں سورہ اخلاص یاد کروا دی گئی تھی، تو اب ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ اخلاص ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور باقی صورتیں اللہ ماشاءاللہ شاید کچھ لوگوں کو آتی ہوں، لیکن اب کچھ رواج چلا ہے کہ سکول وغیرہ میں جو بچے کو آخری 20 صورتیں یا 10 صورتیں یا آخری پارہ حفظ کروایا جاتا ہے۔ یہ اچھی بات ہے، اچھا رواج ہے، اور اس کو پروموٹ کرنا چاہیے، سکولوں کو آگے بچوں کو حفظ کرانا چاہیے۔ کم از کم جو بھی شخص مسلمان ہے اور نماز کا پابند ہے، آخری 2 پارے یعنی 29واں اور 30واں پارہ اسے زبانی یاد، یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، اور سورہ ملک سے 29واں پاری شروع ہوتا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ قبر میں عذاب سے روکنے والی صورت ہے، تو وہ انسان کو یاد ہونی چاہیے۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ میری یہ خواہش ہے کہ میری امت کے ہر شخص کے دل میں سورہ ملک ہو۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کا ہمیں احترام کرنا چاہیے، اور ہم سب کو سورہ ملک زبانی یاد کرنی چاہیے، بہت چھوٹی سی اور بہت آسان آیات ہیں اس کی۔
تو جب ہمیں وہ یاد ہوگی تو اب ظاہری بات ہے ہم نماز میں کھڑے ہو کر اس کو پڑھیں گے. اور نماز میں جتنا قرآن مجید پڑھا جائے اتنا ہی جو ہے وہ انسان کو یاد رہتا ہے. ویسے آپ دیکھیں حفاظ کرام یاد کرتے ہیں، وہ دور بھی کرتے ہیں، ان کو یاد اتنا نہیں رہتا جتنا وہ ہر سال تراویح میں سناتے ہیں انہیں یاد رہتا ہے. اب آپ کسی حافظ سے پوچھ لیں تو آپ کو بتائے گا بھائی اگر سنانے کا موقع مل جائے گا تو اس کا قرآن مجید پکا رہے گا، اور کسی سال اگر اس نے مس کر دیا، سنایا نہیں، تو اس کے قرآن مجید میں شبہات لگنے شروع ہو جائیں گے. اور آہستہ آہستہ کر کے کئی ہم اپنے رشتے داروں میں بھی دیکھتے ہیں کئی لوگوں نے قرآن مجید حفظ کیا لیکن سنایا نہیں تو وہ پھر بھول گئے. تو اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کا حصہ یاد ہو جائے اور ہم اپنی نمازوں میں قرآن مجید کو جو پڑھیں اور تاکہ زیادہ سے زیادہ ثواب کمائیں. پھر فرمایا وقراءۃ القرآن فی غیر الصلاۃ، اور قرآن مجید کا نماز کے علاوہ پڑھنا افضل ہے من التسبیح والتکبیر، تسبیح اور تکبیر یعنی ذکر اور اذکار سے. تسبیح کہتے ہیں سبحان اللہ کو، اور تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر کو. یعنی انسان ایک شخص وہ ہے جو ذکر کر رہا ہے اللہ اکبر سبحان اللہ یہ ذکر کر رہا ہے، اور ایک شخص ہے جو قرآن پڑھ رہا ہے وہ افضل کام کر رہا ہے. تو یعنی تسبیح اور تکبیر سے افضل عمل ہے قرآن مجید کا پڑھنا. اس لیے نماز کے علاوہ انسان کو جب وقت ملے وہ کوشش کرے زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کو پڑھے. اس لیے قرآن مجید خود بھی اپنے آپ کو از ذکر کہتا ہے، از ذکر یعنی قرآن مجید سب سے بڑا ذکر ہے. اور اس کو جو ہے وہ پڑھتے رہنا چاہیے. اور جتنا انسان قرآن مجید پڑھتا ہے اتنا ہی اس کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، زیادتہم ایمانا، اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور اتنا ہی اس کو لطف آنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی زندگی بدلنا شروع ہو جاتی ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید اپنے بارے میں خود یہ دعویٰ کرتا ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 56 میں، وَمَوْعِظَةٌ، اور یہ موعظہ ہے. موعظہ کہتے ہیں دل کو نرم کرنے والی چیز. تو قرآن مجید تو انسان کے دلوں کو نرم کر دیتا ہے، سخت دلوں کو. آپ کو معلوم ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے ہیں کہ آج نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں قتل کر دوں گا. اب آگے جاتے ہیں تو کسی نے کہا کہ ذرا اپنے گھر کی خبر لو، آپ کی بہن مسلمان ہو گئی ہے. اب وہیں سے پلٹے بہن کے گھر، پہلے تو انہیں مارا ٹھیک، لیکن جب وہ نہ مانی تو انہیں کہا اچھا مجھے دکھاؤ کیا پڑھ رہی تھی. پھر انہوں نے سورہ طٰہٰ کی وہ آیات سنا دی. اب قرآن مجید کا سننا تھا کہ دل موم ہو گیا، نرم ہو گیا. اور وہی عمر جو پہلے قتل کے ارادے سے جا رہے تھے اب وہی عمر پوری زندگی کے لیے غلام بننے کے لیے جا رہے ہیں. دل نرم ہو گیا. آج بھی ہمارے دل سخت کیوں ہیں؟ ہم قرآن نہیں پڑھتے ہیں. قرآن پڑھیں گے دل نرم ہو جائیں گے، دلوں کے اندر سے بغض اور سختیاں نکل جائیں گی، محبتیں پیدا ہو. آج محبتیں عام نہیں ہیں، اس کی بڑی وجہ قرآن سے دوری ہے. آج ہم اگر محبتوں کو عام کرنا چاہتے ہیں تو ویلنٹائن ڈے سے محبتیں عام نہیں ہوں گی. قرآن پڑھیں گے تو قرآن سے دل نرم ہوگا اور محبتیں عام ہوں گی، ایک دوسرے کا احساس پیدا ہوگا، ایک دوسرے کی ہمدردی پیدا ہوگی. تو فرمایا کہ قرآن مجید کا نماز کے علاوہ پڑھنا افضل ہے تسبیح و تکبیر سے. وَالتَّكْبِيرُ وَالتَّسْبِيحُ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ، اور ذکر اذکار تسبیح و تکبیر صدقہ سے افضل ہے. صدقہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اس سے افضل ہے ذکر اذکار کرنا. وَالصَّدَقَةُ، اور صدقہ یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا افضل من الصوم، نفلی روزے رکھنے سے بہتر ہے، فرضی نہیں. فرضی تو ہر حال میں رکھنے ہیں، بالغ مرد عورت ہے اس نے ہر حال میں فرض روزہ رکھنا ہے، نہیں رکھے گا اللہ کے ہاں پوچھ ہو جائے گی، پکڑا جائے گا. ہاں نفلی روزے سے افضل ہے انسان اللہ کے راستے میں صدقہ کرے، اللہ کے راستے میں اپنے مال کو لگائے کھپائے. اور یہ مال کی محبت بھی انسان کو نا بہت دور تک لے جاتی ہے. اور یہ مال کی جو محبت ہے یوں سمجھیے کہ ساری برائیوں کی جڑ ہے مال کی محبت. یہ دل میں جب گھر کر لیتی ہے نا تو پھر انسان کے لیے آگے بڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، پھر وہ روپے پہ مرتا ہے. پھر وہ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا درم و دینار کا بندہ، وہ پھر درم و دینار کا بندہ بن جاتا ہے، پھر وہ اللہ کا بندہ نہیں رہتا، وہ پھر نوٹو کا بندہ ہو جاتا ہے. بس نوٹ گن رہا ہے، بیلنس گن رہا ہے. الہاکم التکاثر، ہلاکت میں ڈالے رکھا کثرت کی دور نے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبروں میں پہنچ گئے. قبر میں پہنچ جاتا ہے، مرنے کی عمر ہوتی ہے لیکن روز فون کر کے بینک بیلنس میرا کتنا ہو گیا، میرا منافع آیا نہیں آیا، میرے فلاں پیسے فلاں جگہ تھے فلاں تھے، بس یہی فکر میں لگا رہے گا. تو صدقہ کرنا چاہیے کثرت سے. اور ایک حدیث میں آتا ہے، آگے انشاءاللہ ہم روایات پڑھیں گے صدقے کے حوالے سے بھی، ایک حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ انسان کو جو مصیبتوں سے ڈھال ہے، کوئی پریشانیاں مصیبتیں دور کر دیتا ہے اس سے.
وہ اللہ کے راستے میں اگر انسان صدقہ کرتا رہے. وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ مِّنَ النَّارِ، اور روزے کا معاملہ یہ ہے وہ تو آگ سے ڈھال ہے. یعنی جو شخص نفلی روزے رکھتا ہے فرائض کے ساتھ وہ جہنم کی آگ بھی نہیں جلے گا. یعنی جہنم کی آگ وہ روزے اور اس کے نوافل اس کو اس سے بچا لیں. اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں کتنی پیاری باتیں ہیں. اگر ایک ایک بات کو لے لیں تو کروڑوں کی، اس پر عمل کریں تو زندگی سنور جائے. اور یہی نہیں، آپ دیکھیں تلاوت کی اہمیت. اس کے علاوہ اور احادیث، مسلم شریفی کی روایت ہے جس میں ایک اللہ کے رسول فرماتے ہیں اقرأ القرآن، کہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، قرآن مجید کو پڑھا کرو. فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامتی شفیعًا، بے شک قرآن مجید اپنے پڑھنے والوں کے حق میں قیامت والے دن سفارشی بن کے آئے گا. اللہ کے حضور سفارش کہے گا، یا اللہ یہ اپنا وقت نکال کے مجھے پڑھتا تھا، سارا دن بیچارہ تھکا ہارا دکان سے آتا تھا، لیکن رات کو سونے سے پہلے مجھے کھول کے ضرور پڑھتا تھا. صبح فجر کے وقت اٹھ کے اس کو نیند حاوی ہوتی تھی، مسجد جا کے نماز پڑھ کے آ کے، لیکن مجھے ضرور پڑھتا تھا. اور مزے کی آپ کو بات بتاؤں، آج ہمارے لیے قرآن مجید پڑھنا مشکل ہو گیا. بڑی لوگوں سے بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں وقت نہیں ملتا، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے ہمارے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہوتا ہے، قرآن کے لیے وقت نہیں ہوتا. سکول بچوں کو چھوڑنا ہوتا ہے اور معلوم ہے کہ 7:30 سکول لگتا ہے. کبھی سکول سے لیٹ ہوا ہے ہمارا بچہ، کیسے وقت سے پہنچتا ہے. شاپنگ کرنی ہوتی ہے ہم نے تو کیسے خاوند جاب پہ ہو جدھر بھی ہو اسے معلوم ہے کہ اتنے ٹائم پہ گھر پہنچنا ہے، نہیں تو بیوی نے ہنگامہ کھڑا کر دینا ہے. شاپنگ وقت مل جاتا ہے، آفس بند ہو جاتا ہے، چھٹی مل جاتی ہے، شاپنگ کروانی ہے بیوی کو. ہر کام وقت پہ ہم کر لیتے ہیں لیکن قرآن کے لیے وقت نہیں ملتا. افسوس کی بات. وقت نکالنا پڑے گا، اور آسان سا اس کے لیے کہ میں آپ کو نسخہ بتا دیتا ہوں. اگر اللہ توفیق دے صبح فجر کی نماز باجماعت پڑھ لیں تو اس کے بعد 10 منٹ صرف گھڑی پہ ٹائم رکھ کے 10 منٹ آپ تلاوت کریں. تو اگر کوئی شخص اچھا قرآن مجید پڑھنے والا ہے تو 10 منٹ میں 1 پاؤ قرآن مجید پڑھ لے گا، 1 پاؤ. اور 10 منٹ رات کو سونے سے پہلے قرآن مجید پڑھ لیں، باوضو ہو کے قرآن مجید پڑھے اور پھر سو جائے. یہ 10 منٹ شام کو پاؤ پڑا آدھا پارا روزانہ کا آپ کا ہو جائے گا اللہ کے حکم سے. اور اگر تھوڑی سی ہمت کر لیں اور 3 صورتیں یاد کر لیں، 3 صورتیں یہ محبوب صورتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، سورہ الف لام میم السجدہ، سورہ ملک اور سورہ واقعہ. یہ 3 صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد پڑھا کرتے تھے. اگر ہم یہ 3 صورتیں یاد کر لیں تو عشاء کے بعد پڑھ لیں تو یہ 3 صورتیں آدھا پارا بن جاتی ہے، تو پارا تلاوت ہماری مکمل ہو سکتی ہے. لیکن کوشش تو کریں، چلیں زیادہ نہیں، 1 صفحہ پڑھنے کی روزانہ کوشش کریں. صفحہ نہیں پڑھ سکتے 2 لائنیں پڑھنے کی کوشش کریں. بڑھیں تو صحیح. بچہ جب چلتا ہے تو پہلے دن اے فار ایپل سے لے کر زیڈ تک تو نہیں چلا جاتا نا، وہ تو اس کو سال لگتا ہے زی تک پہنچنے میں. لیکن اگر ہم شروع کریں گے، قدم بڑھائیں گے، اور اس شخص کے لیے تو 2 اجر ہے جو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے. یعنی اس عمر میں، میری عمر میں اگر کسی نے آج قرآن مجید پڑھنا نہیں جانتا ہے، آج وہ پڑھنا سیکھنا شروع کرتا ہے، شرماتا ہے، اٹکتا ہے، تو اس کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا 2 اجر ہے. ایک اس کی عمر کی وجہ سے وہ جو اٹک رہا ہے اس کی وجہ سے اجر ہے، اور ایک پیسے پڑھنے کا جو اجر ملنا ہے. تو ہم نے دیکھا ہے 75 سال کے بابے آئے ہیں ہمارے پاس. جب ہم نے قرآن مجید کے حوالے سے کلاسیں شروع کی ہیں تو بابے آئے ہیں، انہوں نے کلاس کے بعد کھڑے ہو کر ہمارا شکریہ ادا کیا، اور ان کی آنکھوں سے آنسو آئے ہیں، اور کہا بیٹا آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں قرآن کی طرف لگایا، اب ہم نے قرآن پڑھنا شروع کیا. اور صحابہ کرام آپ دیکھیں جب ایمان لا رہے ہیں، کوئی 18 سال کا ہے، کوئی 20 سال کا ہے، کوئی 25 سال کا ہے، اس وقت قرآن مجید سیکھ رہے ہیں. کوئی بچپن سے تو نہیں سیکھنے والے ہوئے. تو آج بھی ہم سیکھ سکتے ہیں. جو سیکھے ہوئے ہیں وہ پڑھیں، اور جو نہیں سیکھے ہیں وہ سیکھنے کی کوشش کریں. اس لیے ایک قرآن مجید کے حوالے سے آپ نوٹ کریں، علماء نے یہ بات بیان کی کہ ایک مسلمان پر قرآن مجید کے 5 حق ہیں. 5. پہلا حق یہ ہے کہ قرآن مجید پر یقین والا ایمان لایا جائے کہ واقعی اللہ کا کلام ہے، اس پر یقین. اتنا یقین جیسا مجھے اور آپ کو یقین ہے کہ ہر سانپ زہریلا نہیں ہوتا لیکن ہم ڈر جاتے ہیں، یقین ہے. اس سے زیادہ یقین ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے. دوسرا، قرآن مجید کی تلاوت کو روزانہ کا معمول بنائیں. اپنے اوقات میں سے وقت نکال کے روزانہ کچھ نہ کچھ، دفتر میں بیٹھ کے پڑھ لیں، گھر میں پڑھ لیں، گاڑی میں بیٹھ کے پڑھ لیں، چلتے ہوئے کچھ تلاوت کر لیں، ضرور معمول بنائیں. نمبر 3، قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور نمبر 4، قرآن مجید پر انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے.
اور پانچواں اور آخری، قرآن مجید کی دوسروں کو دعوت دی جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو تلاوت قرآن مجید کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید کے ان 5 حقوق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ HFC خوبصورت فیملی ہال کے ساتھ، سب کچھ آپ کی پسند، ہوم ڈیلیوری کے ساتھ